والمرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرجعنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين. مظفر وارثی صاحب کا کلام ہے، اس کلام کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں،
کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، زندگی مدینے جا، زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کیا زندگی مدینے سے جھونکا، شاید حضور خفا نے منا کیا، اللہ کریم کی حمد و ثنا اور حبیب پاک صاحب اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم سے دعا کروں کہ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو دین کی محبت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائے اور اپنے خزانے غیب سے اس کے حالات عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر،
معاشرے کا بگاڑ، گھر کا سکون، گھر کی رونق برباد جب ہو جائے تو انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے۔ معاشرے کا، گھر کا سکون ہو، معاشرے کی محبت ہو یا زندگی کا سکون ہو، ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جو یہ گلا کرے پہلے وہ اپنے من میں جھانکے کہ کہیں اس میں خامی تو نہیں ہے۔ اگر اس میں خامی ہے تو پھر یوں اللہ کی قدرت پر گلا کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ کریم نے، محبوب کریم اکثر اس بات پہ فوکس کرتا ہوں، زور دیتا ہوں کہ نمازوں کی اپنی جگہ ہے، روزوں کی اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ کی اپنی جگہ ہے، حج کی اپنی جگہ ہے، لیکن محبوب نے نہیں فرمایا اے صحابہ میں تمہیں ان روزوں سے، نمازوں سے، زکوٰۃ سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں ان روزوں سے، نمازوں سے، زکوٰۃ سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ عرض کی سنیں حکم فرمائیے۔ تو محبوب نے فرمایا کہ ان روزوں سے بھی، ان زکوٰۃ سے بھی، حج سے بھی اگر وہ اچھی چیز ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت سے بات کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت سے بات کرنا ہے۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب نے بات میں نے سٹارٹ کی اس حوالے سے، میرا نچوڑ سمجھے، میں اپنی زندگی کا آپ کو جو نچوڑ ہوں، کامیابیوں کا تعلق، خوشیوں کا تعلق، انسان کے سکون کا تعلق اس کی زبان سے۔ یہ نچوڑ ہے جس کی وضاحت یا جس کا میری اس بات کی تصدیق یہ حدیث پاک ہے، سالم المسلمون بلسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ہے۔ تو پہلے کس کا ذکر ہے؟ زبان کا۔ تو پہلے زبان کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہاتھ چلانا بس میں نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہاتھ چلانا بس میں نہیں ہوتا، اگر طاقت کا بھی ہوتا ہے، لیکن زبان ہلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ زبان کو ہلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے ہوتی، زبان ہل جاتی ہے۔ لیکن یہی زبان جب ہلتی ہے تو انسان کی یا تو پیٹھ پوٹ کی رکھ دی جاتی ہے یا اس کو عزت کا مقام دیا جاتا ہے۔ یہ زبان ہے جو انسان کو یا اعلیٰ مقام پہ لے جاتا ہے یا زمین کی کو جہنم کی گہرائیوں میں گرا دیتا ہے۔ تو یہ واحد کیا ہے؟ زبان ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا بے شک تمہارا اخلاق بڑی شان والا ہے۔ میرے سونے ہم سب کے لجپال آقا کا کتنی دفعہ یہ باتیں بیان کی کہ بار بار ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اخلاق کا دائرہ نہیں یاد رہتا۔ موسٹلی جب سیاست کی بات ہوتی ہے پھر ہم اپنے کو بھول جاتے ہیں۔ جو جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسے جنتی وہی لگتی ہے، باقی اسے سارے جہنمی لگتے ہیں۔ لیکن اختلاف کا ہونا اپنی جگہ ہے، محبت اور جو عزت و احترام ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ محبت اور عزت و احترام کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی سے اختلاف ہو تو اس کا بھی انداز ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی بندہ کسی سے اختلاف کرے کہ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اتفاق نہیں کرتا تو ہم دشمن بن گئے۔ آپ کا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے
ہمارا دین تو جو جس کا وہ نظریہ ہے وہ اس نظریے کے مطابق زندگی گزارے، لیکن کسی کو یہ حق تو نہیں ہے کہ ہر بندے کو اپنے نظریے کے مطابق چلائے، ہر بندے کا اپنی سوچ ہے۔ بہرحال اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی خیر فرمائے۔ تو میں بیان تو اصول بات یہ ہے کہ انسان کی خوشیوں کا تعلق اس سے ہے زبان سے، اس سے ہے زبان سے۔ اس سے بھی ایک بات بتا، میں حدیث پاک پڑھتا رہا، یہ پورا ٹاپک آج پڑھا، اس پورے ٹاپک کے اندر مجھے ایک بات جو نچوڑ نظر وہ سمجھیے گا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، میں اس ساری حدیثوں کو جوڑتا ہوں چند لفظوں میں۔ ایک صحابی ہے سنیا رب راضی و کرم کیا ہوتا ہے، نشانی کیا ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب سونا رب راضی ہو اس کے دل کو دنیا کی دولت سے غنی کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ یہ ایک حدیث ہے، دوسری حدیث سونے کا جواب آقا نے فرمایا جب اللہ کریم اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے اس کے اندر 4 نشانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کون کون سی؟ یہ ادھر مان لیا، ادھر کے دل کے کان کھول کے سنیے گا۔ محبوب نے فرمایا اذا اراد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب سونا رب راضی ہو اپنے بندے سے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ کریم اس کے بندے کے دل میں اپنے دین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب دین کی محبت کیا ہے؟ دین کی محبت کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں جب انسان کسی سے پیار کرے، انسان میں اس کو بعد میں آپ کو چلتے ہیں، اللہ کریم کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ کبھی وہ یا ایھا المدثر کہہ کر بلائے، جب چادر اوڑھی تو چادر کی بھی نسل اٹھاتی ہے، کبھی یاسین کہہ کر بلائے، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر بلائے۔ آگے اللہ کریم کو اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے کہ اگر میرا سونا لجپال آقا مدینے میں ہو، اللہ مدینے کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ جب سونا مکے میں ہو رب مکے کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اے مولا محبوب کی قسمیں اٹھائے سمجھ آتی ہے، لیکن وہاں جدھر جائے اس جگہ کی قسم اٹھانا سمجھ نہیں آئی، تو پتہ چلا بتایا گیا اے لوگوں جس محبوب سے پیار ہوتا ہے، ارے جس چیز کا تعلق اس محبوب سے ہو جائے وہ بھی ہمیں پیاری ہو جاتی ہے۔ اب محبوب نے فرمایا اللہ کریم جب راضی ہو کرم پہلا یہ فرماتا ہے کہ اللہ کریم اس بندے کے دل میں اپنے دین کی، دین والوں کی، دین سے متعلق چیزوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ مثال لے لینے کی مثال بندوں کا مثال سمجھنے کے لیے، حافظ قرآن، ایک حافظ قرآن قرآن کو حفظ کیا، ادھر لجپال آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا من اکرمکم فقد اکرمنی، ارے جس بندے نے حافظ قرآن کی عزت کی قیامت تک اس نے محمد عربی کی عزت کی ہے۔
پتا چلا کہ اس حافظ قرآن کی عزت نہیں عزت لیکن عزت ہے تو سونے لجپال کی ہے. اب بات سمجھ رہی ہے؟ تو دین کے ساتھ بدل کر کسی چیز سے بھی پیار کرنا ہے. کس سے پیار کرنا ہے؟ دین سے پیار کرنا. نمبر 2، جب سونا رب راضی ہو تو اللہ کریم اس بندے کو سے نظر عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے عیب کو دیکھ کر ان کی اصلاح کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ دوسرا کام ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے عیب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جب سونا رب راضی ہو نا تو انسان اور کیا نہیں کرتا، کس کی عیب دیکھنا ہے. تو یہ سے بات بھی ہے نا کہ اللہ کریم کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو دین کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں. کون کون سی؟ ایک حسد اور ایک بغض. ایک حسد اور ایک بغض. جس انسان کے اندر حسد اور بغض ہو اس کے اندر سے دین کٹ کے رہ جاتا ہے. جتنے مرضی سجدے کر لے، کعبے کو چکر دے لے، زکاتیں ادا کرے، روزے رکھے، لیکن دل میں حسد ہو بغض ہو تو محبوب نے فرمایا اس کے اندر سے دین ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ حسد اور بغض دین کیوں ایسے کھاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتا ہے. لیکن ہم کبھی اپنی اس بات کی اصلاح نہیں کی. ہم حسد بھی ہم کرتے ہیں، بغض بھی ہم کرتے ہیں. لوگوں کے جسم پہ لگ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر آ جاتے ہیں، اپنے جسم پہ لٹکے اسرار نظر نہیں آتے. ایسی بات ہے ہی نہیں. اور جو انسان اوروں کی عیب دیکھتا ہے پر اپنے عیبوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا وہ سمجھ ہے میرا سونا رب اس سے ناراض ہو گیا. کیونکہ اللہ کریم جب کسی سے راضی ہو تو اسے برائیوں سے بچاتا ہے. اسے کیا کرتا ہے؟ اسے برائیوں سے بچاتا ہے. نمبر 3، لجپال نے فرمایا، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آقا جب سونا رب راضی ہوتا ہے اس بندے کے گھر والوں میں میانہ ربی عطا فرما دیتا ہے. کیا عطا فرماتا ہے؟ نہ کنجوسی نہ اسراف. کنجوسی کیا کہ جہاں 100 لگانا ہوگا 50 لگانا. اسراف جہاں 100 لگانا ہوگا 5 لگانا. تو اللہ کریم جب راضی ہو اس گھر سے فضول خرچی کو بھی مٹا دیتا ہے، بخل کو بھی مٹا دیتا ہے. پھر کرم یہ ہوتا ہے کہ وہاں میانہ ربی عطا فرما دیتا ہے. نمبر 4، جب سونا رب راضی ہو تو اس بندے کے گھر میں چھوٹا بڑے کی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے اور بڑا چھوٹوں پہ رحم کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اپنی اصلاح ہم کریں. ہم اپنے گریبان میں جان کے ہمارے گھروں میں کیا چل رہا ہے. ہم جب بھی بیٹھتے ہیں یہ بھی بیٹھے تو کیمتی ہوتی ہے سب کو پتا ہے. بیوی کو میکے بڑے اچھے لگتے ہیں، خامد کو بھائی بھی اچھے لگتے ہیں. یہ فطرت ہے. یہ فطرت ناراضمت ہوئی ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ میاں بیوی بیٹھے، جو بیوی ہوتی ہے وہ اپنے خامد کو اس کے خامد کے خاندان کی بات شروع کرتی ہے. خامد بیٹھے سن رہا ہوتا ہے اور بڑی تسلی سے ان کی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم کو یاد ہے پسند. لیکن یہ ہر عورت ایسے نہیں کرتی، کچھ اور جیسے. لیکن اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. گھر کے ماحول کو بنانا یہ مرد کا کام ہوتا ہے. جب مرد کان کچے رکھ لیتا ہے تو پھر بات ہی بات ہے. جب ہر منہ پہ کان رکھا جائے تو ہر زبان وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے کانوں کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے. بہرحال اللہ کریم کے پیارے حبیب نے فرمایا جب رب راضی ہو پہلا کرم اسے دین کی محبت دے دیتا ہے. نمبر 2، اس بندے کو اپنی عیب دکھا کر اصلاح کرنے کی موقع عطا فرما دیتا ہے. نمبر 3، جب سونا رب راضی ہو وہ بندے کے اوپر اتنا کرم کرتا ہے کہ اس کے بندے کے گھر میں میانہ روی شروع ہو جاتی ہے. نمبر 4، جب سونا راضی ہو وہ بندے کے گھر میں اتنا کرم کرتا ہے اس گھر میں بڑا چھوٹے بے رحم، چھوٹا بڑوں سے پیار ادب کرنے لگ پڑتا ہے. میرے لجپال آقا نے فرمایا، سب کے مدنی آقا نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی کو احتراماً تہذیباً کسی کو تقیہ دیتا ہے ٹیک لگانے کے لیے یا لکھنے کے لیے تو جو دینے والا ہے اللہ
کریم اس کے بندے کے سارے گناہ معاف. اتنی عام سی بات ہے تکیہ دینا. ہم محبت سے ویسے دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا تکیہ دینا ادھر سارے گناہوں کو کاٹ دینے کے برابر ہے. لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات ہے 3 چیزوں کا انکار نہ کریں کبھی بھی. کون کون سی؟ نمبر 1 عطر دے تو عطر لگانے سے کبھی انکار نہ کریں. نمبر 2 کوئی دودھ دے پینے کے لیے تو اس سے انکار نہ کرے. نمبر 3 اگر کوئی تکیہ دے دیگ لگانے کے لیے اس سے انکار. کیوں؟ اس کی یہی وجہ ہے جب بھی محبت سے عزت سے احترام سے کوئی چیز دیتا ہے دینے والا تو دے رہا ہے اگر عطا کرنے والا اس کے سارے گناہ معاف کر رہا ہے. اب ان ساری چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اخلاق کے ساتھ. ان ساری چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اخلاق کے ساتھ ہے کہ اللہ کریم کے پیارے حبیب نے جسے بات میرے سامنے بڑی خوبصورت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرور قرآن کو فرماتے ہوئے سنا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. کون؟ جس کا اخلاق بڑا پیارا ہو, جو مسکرا کے باتیں کرتا ہو, جو ہنس کے لوگوں کا استقبال کرتا ہو, جو ہنس کے مسکرا کے لوگوں کی بات سن کے تکلیفوں کو دور کرتا ہو. اللہ کریم اسے دل کو روزہ رکھنا, راتوں کو قیام کرنے کا درجہ عطا کر دیتا ہے. کتنا آسان ہمارا دین ہے کہ ہم چھوٹا سا کام کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں یوں نواز دیتا ہے. لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں, ہم نے بس زور دیا ہوا ہے. پہلے تو نمازیں ماشاءاللہ پڑھتے کوئی نہیں, جو پڑھتے اللہ کو سلامت رکھے, لیکن نماز کی حد تک خود کو قائم رکھتے ہیں. میرے اللہ کریم نے نماز کو رکن بنایا. اس سے ہٹ کے جو باقی پورا دین ہے اس پوری کتاب میں موجود ہے جس کو کتاب القرآن کہتے ہیں. اس قرآن پاک کے اندر پورا دین موجود ہے, لیکن ہم نے اس میں سے ایک چیز کو مختص کر دیا, نماز کو, اس میں سے مختص کر لیا روزے کو, اس میں سے مختص کر لیا زکات کو. زکات بھی بڑی سے دیتے ہیں, دل ہو کے دے دیتے ہیں, نہ دل ہو تو کچھ دے نکال دیتے ہیں. اللہ کریم ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں محبت اور ایک دوسرے کا عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک وراثت کے حوالے سے چھوٹا سا مسئلہ ہے, میں اس کی وضاحت کر دوں. بہت سارے لوگوں کو علم بھی ہوگا اور شاید لوگوں کو علم نہ بھی ہو. ایک انسان جو مرنے والا ہے, مرنے کے بعد اس کی وراثت میں کتنی چیزیں لازم ہوتی ہیں یہ ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. مرنے والا مر جاتا ہے لیکن پیچھے جو ہوتے ہیں وہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, کیونکہ مرنے والے نے کبھی بتایا نہیں کہ میرا جو کام بھی کیجیے گا. مرنے والے جو مر رہا ہے, جو مرا ہے, جو دار فانی سے کوچ کر رہا ہے, اس کی وراثت میں سے ہمارے یہاں سے ایک ہی کنسیپٹ ہے کہ وراثت بچوں میں تقسیم کر دی جائے. بس اس سے ہٹ کے ہمارے یہاں کوئی اور تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں یہی تصور ہے کہ بس ہماری 2 بیٹے بیٹی جو بھی ہیں, باپ مرتا ہے تو اپنی ساری وراثت اس کو دے کے چلے گا. ایسے ہی ہے. لیکن آپ سنیے گا, اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کو نصف علم قرار دیا, نصف علم قرار دیا, اور ہر بندے پہ لازم کر دیا کہ نصف علم سیکھیے. اللہ کریم ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے وراثت میں جو چھوڑ رہا ہے اس پیسوں میں سے تجہیز و تدفین ان پیسوں سے کی جائے. یہ پہلا فرض ہے. یہ کیا ہے؟ پہلا فرض ہے کہ جو مال لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تدفین کی جائے. لیکن ہمارے یہاں کا رواج ہے مرد مر جائے تو اس کی بیوی کے پیچھے بہن بھائی جو ہے وہ کریں گے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. یہ ہماری روایتیں ہیں. اگر ہمارے خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مرنے والا مر جائے اور اس کی بیوی کے پیچھے بیٹے نہ کرے تو اس کو تانے ملتے ہیں. اللہ اکبر, ہمارے معبود نے یہ چیز سے منع فرمایا. تجہیز و تدفین کس سے لازم ہے؟ جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں سے تجہیز و تدفین کی جائے. نمبر 2, اس بندے کے ذمہ اگر کوئی دین کوئی قرض واجب ہے تو اس مال میں سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. پہلے کیا کیا جائے گا؟ قرض ادا کیا جائے گا. اگر قرض ادا نہیں ہوگا تو اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور جسے بات ہے نا, شہید ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے, جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو اسے روک دیا جاتا ہے.
اب شہید کتنا بڑا درجہ ہے، نبی صدیقین کے بعد شہداء کا درجہ ہے، نبیوں کے بعد اور صدیقین کے بعد کس کا درجہ ہے؟ شہداء کا درجہ ہے۔ اس شہداء کو وہاں پہ روک دیا جاتا ہے، اس کے ذمہ قرض کیوں نہیں ہے؟ اگر اس کے ذمہ قرض اس کو جنت نہیں جانے دیتا۔ کون؟ جن کا حساب بھی نہیں ہوتا، کتاب حساب و کتاب ہوتا ہی نہیں ہے، بغیر حساب و کتاب کے تو جنت بھیجا جاتا ہے، انہیں جانے نہیں دیا جاتا۔ اگر شہید نہیں بخشا جاتا تو ہم تو لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں، ہم تو لوگوں سے وعدے کر کے دے کے پیسے مکر جاتے ہیں، ایسے نہیں کرتے، ہم پیسے واپس نہیں کرتے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، بڑے مسلمان ہیں، ایسا ہے ہی نہیں، ہم عہد کی اپنی مخالفت کرنے والے ہیں، عہد کا وفا کرنے والے نہیں۔ تو معلوم نے فرمایا کہ اس کی وراثت میں دوسرا جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا قرض پہلے ادا کیا جائے۔ جب قرض ادا ہو جائے پھر جو مال بچ جائے پھر آدمی اپنے اس مال میں سے اپنے والدین کے لیے یا قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے، جو غریب ہے، جو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اپنی اس وراثت میں سے تیسرے حصے کی وصیت کرنا اس پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اور یہ متقین کی نشانی ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ سورہ مائدہ کے اندر آئے اس کا مطلب ہے کہ وہ کن کی نشانی ہے؟ متقین کی۔ پھر جو مال بچ جاتا ہے وہ وراثت وارثوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر کی وراثت تقسیم کر دی جاتی ہے اور اس میں نہ اس بندے کا قرض ادا کیا جاتا ہے، نہ ہی اس بندے کی وصیت کو پورا کیا جاتا ہے، نہ اس بندے کی نماز روزوں کے فدیے دیے جاتے ہیں، بس اولاد اس کی وراثت کو تقسیم کر دیتی ہے۔ میں سے یہ کہتا ہوں، آج جمعے پہ زور دیتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے بوٹے لگا کے جاؤ، پیچھے اولادیں کچھ نہیں کرتی، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اپنے ہاتھوں سے پودے لگا کے جاؤ، جو اپنے مرے بغیر جنت نہیں ملتی تو اپنے ہاتھ سے کیے بغیر پچھلے کر کے جائیں گے۔ ہم اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں تو کوئی ہماری ذات کے لیے مخلص ہوگا؟ کبھی سوچا ہم نے کہ اپنے آخرت کی تیاری کی یا نہیں کی؟ ہم نے آخرت کے لیے بھی کچھ کیا کہ نہیں؟ ہم نے اپنے اللہ کے لیے بھی کچھ کیا کہ نہیں؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ہم نے سمجھا کہ بس دوسرے بندے کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے دین کے کتنا کام کیا ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے اپنی مساجد کو کتنا بات کیا ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم نے اپنے مساجد کو جن کو ہم استعمال کرتے ہیں ہم نے بدلے میں کتنا دیا۔ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے اس مسجد میں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں گے کتنا دیا، شاید ہم نے اس لیے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے خود کچھ نہیں کر رہے، پچھلے والی قوم کیا کر رہے ہیں۔ اولادیں یاد نہیں رکھتی، چند دنوں کے کھیل ہوتے ہیں پھر وہ کھیل ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ 5 بنیادیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لی جاتی ہے، اس کے بعد ماں باپ کے نام کا کبھی سالس بات بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ حقیقت ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے اس چیز سے، آپ کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود ایسے کیا، ہم خود ایسے، ہمیں اپنے ماں باپ کتنے یاد ہے جن کے نام پہ ہم نے ہر جمعرات کو سالس بات کیا، ہم نے اپنے ماں باپ کے نام پہ قرآن ختم کروایا، ہم نے کبھی نہیں کروایا۔ جب ہم نہیں کرواتے تو ہماری اولادیں ہمارے نام پہ کروائیں گے۔ غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے لیکن اصلاح کرنا بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میری گفتگو کا مدعا یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے پودے لگائیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے نام کے درخت جنت میں لگوائیں، تب ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اولاد کو وراثتیں تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، وہ اپنے باپ کے نام کے پودے کو کم بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے اولاد یہ کام کرتی ہے۔ لیکن موسٹلی 99% کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ اولاد صرف اپنا دیکھتی ہے، ماں باپ کے رشتوں کو بھول جاتی ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ ہمارے گھروں میں چاچا آ جائے، ہمارے گھروں میں ماں کی بہن آ جائے تو ہمارے نام بن جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمیں بچڑ آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو رشتوں کو نہیں نبھا سکتے، ماں باپ کی لگائے ہوئے پودوں کو کیسے نبھا سکتے؟ اس لیے دوستان گرامی کے در اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہو گئے، اپنی زندگی میں خود اپنے اللہ کے نام پہ جسے تھوڑا تھوڑا دینا ہی سمندر بن جاتا ہے، لیکن ہم تھوڑا بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ شاید ہمیں شیطان دینے نہیں دیتا، کیونکہ جب انسان جیب میں ہاتھ ڈالے اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تو شیطان بس سے ڈالتا ہے اور تم نہ تو بھی اور دے دے گا، وہ بڑی دنیا دیکھے تو ہمیں کیا دے گی کرنا، یہ ہوتا ہے اکثر، اور رہنے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ یہ قرآن پاک اور حدیث میں ملتا ہے کہ شیطان چوئی پر بناتا ہے۔ اس لیے دوستان گرامی کے در اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام، جہاں اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہو پیسہ ڈالنا، زیادہ نہ سے تھوڑا ڈالیں لیکن ڈالیں ضرور۔ جب اپنے ہاتھوں سے ڈالیں گے، میں مثال دیتا ہوں، آپ اس مسجد میں تشریف فرما، اس مسجد میں لگاتار پنکھے چل رہے ہیں، ہر نماز پہ پنکھے چلتے ہیں، باہر پانی چل رہا ہے، محلے والے سارے پانی بھرتے ہیں، کبھی پانی کے لیے نہیں روکا،
پچھلے مہینے بھی ہمارا تقریباً 47,000 بل آیا، ہر مہینے تقریباً بل آتا ہے 70,000 آتا ہے۔ تو کیا ہم وقت استعمال کر رہے ہیں؟ تو کیا ہمارا آخری ہم بھی اپنا تھوڑا تھوڑا ایسا ڈالتے ہیں؟ کہ ہم بندے پہ ہم پہ خرچ نہیں ہے کہ ہم بھی کتنا ڈالیں؟ اگر آپ یہ تیار کر لیں کہ ہم ہر جمعے کو جمعہ پڑھ کے 150 روپیہ مسجد کے خزانے میں ڈالیں، پورے ہفتے کا 150 روپیہ میرے خیال میں جرمانہ نہیں رکھتا، لیکن اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں جہاں پہ 150 بچہ دین پڑھ رہا ہے۔ کتنے بچے دین پڑھ رہے ہیں؟ 150، جس کا 3 ٹائم کھانا بنتا ہے۔ ایک گھر میں 2 بچوں کا کھانا بنانا ہو تو مہینے کا لاکھ سے کم نہیں خرچہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے تو یہاں 150 بچے کا 3 ٹائم کھانا بنتا ہے، ایک ٹائم صبح، ایک ٹائم دن، ایک ٹائم شام، 400 بچے کا کھانا ایک دن میں بنتا ہے۔ تو کتنے اخراجات ہو گیا؟ بہت سارے۔ تو یہاں پہ وہ دین کا کام ہو رہا ہے، بچوں کو دین پڑھایا جاتا ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے حصہ ڈالنا ہے، اور روزے معاشرے میں ہی دین پڑھنے پڑھانے والے بچے وہ چھوڑے یہی مسجد بھی گواہی دے گی کہ ربا یہ تیرے گھر کو آباد کر دے، یہ تیرے گھر کو روشن کر دے۔ اب ایک بچہ یا بندہ چھوٹے سے بڑا اگر اپنی محبت سے وہ یہ جو ایک عیدی والی ہے نا جو سرس چلتی ہے، میں نے اس کا ایک ریویو پڑھا، اس سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ دین کی خدمت کرنے کی اتنی محبت کیسے بنی؟ یہ آخری بات سن کیا غور سے وہ عیدی کہنے لگا کہ میں بچہ تھا تو میری ماں روزانہ مجھے ایک 5 پیسے دیتی کہ کسی غریب کو دینا۔ کیا کرنا؟ یہ 5 پیسے دیتی مجھے کیا کرنا؟ کسی غریب کو دینا۔ میری ماں نے مجھے عادت ڈالی، اب غریبوں کو دینے کا سوال یہ بنا۔ یہ بات ہے نا، ماں باپ اپنی اولادوں کی کیا کرتی ہے؟ تربیت کرتی ہے، ہم نے غریبوں کو دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جہاں آپ کا پہلا حق ہے وہاں ہم نہیں دیتے۔ اول پیش بات درویش، پہلے پیش ہوتے ہیں۔ ہم اس مسجد کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس مسجد کا پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے مسجد میں کیسے ڈالا کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ نہیں۔ دین کا کام پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اول تک چلتا رہے گا، ازل تک چلتا رہے گا۔ دین کا کام نہیں رکے گا، لیکن ہم نے اس میں کتنا اثر ڈالا ہمیں اپنے سوال کا جواب دینا۔ یہ بات ہے یہ، تو اس لیے سارے دوست جو ہے کیا اس بات میں میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کہ ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے؟ اتفاق کرتے ہیں نا؟ تو اور نہ سے زیادہ نہیں، صرف 1000 2000 روپیہ کوئی حساب دینے والا کرا، ہر بندہ ہر ہفتے ہر جمعے کو جمعہ پڑے 150 اس میں ڈال دینا۔ تو ہم جب مہینے میں سے نکالیں تو ہمارے اتنے تو ہو جائیں کہ ہم مساجات کریں تو دعا مانگیں، میرے اللہ کو تو پتہ ہے کہ کس کس نے دی ہے، میرا رب کے فرشتے تو جانتے ہیں نا یہ کس کس بندے نے ڈالے ہیں، تو اللہ کریم اس دینے کی صدقے سے آپ لوگوں کے کرم کر کے ڈال دے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔